کوئلہ لوڈ ہو گیا، پھر چکا چک۔ حضرت میں یہاں جتنی بھی گفتگو کروں گا وہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ٹرین سے ہوگا۔ قصہ چاہے لمبا ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ جا کے ٹرین پہ ہی رکے گا۔ تو اس طرح ایک ملکھا سنگھ تھے انڈیا کے ایتھلیٹ، ان کو فلائنگ سکھ کہا جاتا تھا اور پاکستانیوں نے ان کو خطاب دیا تھا، فاسٹسٹ مین ان ایشیا کا بھی ان کو خطاب ملا، اولمپکس میں بھی گئے۔ بائی دا وے ہمارے بہت ہی مایہ ناز جو ایتھلیٹ آج تک سب سے بڑے تھے، ان کا نام عبد الخالق تھا، انہوں نے بھی ایشین ریکارڈ توڑا تھا، لیکن آج ان کا کہیں نام نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ عبد الخالق کو یاد نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ ملکھا سنگھ کسی اولمپکس میں گئے تو ایک روز ویسے ہی ریلیکس کر رہے تھے، ایک کرسی پہ بیٹھے تو کوئی گورا پاس سے گزرا، اس نے کہا کہ آر یو ریلیکسنگ؟ تو وہ ہڑبڑا کے کہنے لگے نو 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 آئی ایم ملکھا سنگھ، نو 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 سنگھ، ملکھا سنگھ۔ یہ تو خیر برسبیل تذکرہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ملکھا سنگھ جو تھے وہ ریلوے میں ٹکٹ چیکر تھے، اور جب انہوں نے چند ایک تمغے لے لیے، اسٹیبلش ہو گئے کہ بہت زبردست رنر ہیں، اس کے بعد بھی سال 2 سال انہوں نے ریلوے کی نوکری کی۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ٹکٹ چیک کر رہے تھے اور وہاں پہ ایک بے ٹکٹ کے ساتھ تھے، انہوں نے ٹکٹ لیا ہوا نہیں تھا، ان دنوں جرمانہ بہت ہوتا تھا۔ تو جب ان کی طرف ملکھا سنگھ بڑھے تو انہوں نے دوڑ لگا دی، اب ملکھا سنگھ نے بھی پیچھے دوڑ لگا دی۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب پلیٹ فارم سے باہر نکل گئے تو کسی نے پوچھا ملکھا سنگھ وہ جو بے ٹکٹ مسافر تھا جس کو پکڑنے کے لیے آپ بھاگے تھے وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو کمبخت پیچھے رہ گیا، میرے ساتھ دوڑ لگاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آگے نکل جائے، میں اس سے آگے نکل گیا۔ دنیا کی ایک ایسی ٹرین ہے جو ایک لیجنڈ بن چکی ہے، ایک داستان بن چکی ہے، اور لٹریچر میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ میرے خیال میں جو ہے لانگسٹ ٹرین ان دا ورلڈ فرام ماسکو ٹو ولاڈیواسٹک، اس کے ساتھ اگر کوئی ٹرین مشہور ہے تو وہ اورینٹ ایکسپریس۔ اورینٹ ایکسپریس چلتی تھی استنبول سے لے کے پیرس تک، اور بڑی شاہانہ قسم کی وہ ٹرین تھی، ہما شما تو اس میں سفر بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کا جادو بہت تھا۔ تمام بادشاہ وہاں سفر کرتے تھے اور 6-7 سرحدوں کو عبور کر کے فائنلی وہ پیرس پہنچتی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب وہ ہم کتابوں کے کیڑے ہوتے تھے تو ہر شے پڑھ جاتے تھے، مثلا ابن صفی کے میں نے تمام ناول پڑھے، کمال کا وہ شخص ہے، مطلب انٹرنیشنل لیول کا وہ رائٹر ہے، اور کیا کمال کا اس کا ہیومر ہے۔ اس کے بیٹے میرے واقف ہیں، وہ کبھی کبھار بھیجتے رہتے ہیں اپنے والد کی کتابیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہماری فیورٹ تھی وہ تھی ایگتھا کرسٹی۔ ایگتھا کرسٹی جو تھی ان کو جرائم کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ اس جیسی نٹنگ جو ہے کرائم کی، میرا خیال ہے کہ اور کسی نے نہیں کی، اور اس کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ ایک تو ان کے خامن جو تھے وہ آرکیالوجسٹ، چنانچہ ڈیتھ آن دا نائل انہوں نے اگر لکھی تو وہ آرکیالوجی کے حوالے سے لکھی۔ اسی طرح 455 فرام پیڈنگٹن ہے میرا خیال اس کا نام۔ تو بہرحال اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں۔ 10 لٹل نگرز ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے۔ اب میں نے پچھلے دنوں پڑھا، کیونکہ ان دنوں آپ نیگرو کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کئی کریمیں ایسی ہیں جس میں سفیدی کا تذکرہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ریشیل والا مسئلہ ہے۔ تو میں نے سنا ہے کہ اس ناول کا نام 10 لٹل نگرز کا وہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ یہ برسبیل تذکرہ ہے۔ ان کا ایک پلے ہے ماؤس ٹریپ، جو لنڈن کے ویسٹ اینڈ میں آخری خبریں آنے تک، اب کا مجھے پتہ نہیں ہے، وہ 15 سال سے ڈیلی مطلب کھیلا جا رہا، اتنی بڑی وہ رائٹر۔ چنانچہ ان کی ایک کتاب، بہت ساری کتابیں مشہور ہوئی، ایک کتاب ہے مرڈر آن اورینٹ ایکسپریس۔ مرڈر آن اورینٹ ایکسپریس میں بنیادی جو ہے تھیم کہہ لیں، پلاٹ یہ ہے کہ وہی استنبول سے جا رہی ہے پیرس، اور اس میں بہت کوئی شہزادے بھی ہیں، امیر ترین لوگ بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، جس طرح ایک مکسچر ہوتا ہے، اور اس اورینٹ ایکسپریس میں ایک قتل ہو جاتا ہے، اور اتفاق سے وہ تو ہونا ہی تھا،
کیونکہ اس کا مین جو کردار ہے اگاتھا کرسٹی کا، جو جاسوس ہوتا ہے ایک، جس طرح یہ اس میں کرنل آفریدی ہے ابن صفی کا، تو اسی طرح اگاتھا کرسٹی کا جو ہے جاسوس، وہ میں اگر پروناؤنس نہ کر سکوں، بہرحال جو لکھا ہوتا ہے ہرکیول پوائرٹ، وہ اس کی مونچھیں تیکھی ہیں. ہی از بیسیکلی شاید بیلجیم کا ہے، اور برا مناتا ہے جب اس کو کوئی کہتا ہے کہ آپ فرانسیسی ہیں، تو وہ کمال کا مطلب ہے کہ ہے کھوج لگانے والا، وہ موجود. اب وہ تمام کا انٹرویو کرتا ہے، کیونکہ اورینٹ ایکسپریس جا رہی، سفر کر رہی ہے، اور وہ قاتل وہاں پہ موجود. کون سا ہے قاتل؟ آخر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو قتل ہوا شخص، وہ اس کے جسم پہ جتنے نشان ہیں ان کی ڈیپتھ جو ہے نا وہ مختلف. اب میرا تو قتل کا زیادہ تجربہ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر شخص جب خنجر کا وار کرتا ہے تو وہ ایک خاص گہرائی تک جاتا ہے، اور اس میں وہ گہرائی کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. دیٹ مینز کہ اسے ایک نہیں بہت سارے لوگوں نے مارا. چنانچہ کھلتا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پہ اس ٹرین میں جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں ان کی زندگی میں آیا، اور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ کبھی اگر یہ آیا تو ہم اپنا بدلہ لیں گے. اور اس کے بعد یہی ہوا کہ وہ اس ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو سب نے مشترکہ طور پہ اس کو قتل کیا. اب اگر اس کہانی سے، اس تھیم سے آپ کے ذہن میں اور بھی موازنے آتے ہیں تو میں آپ کو دوش نہیں دوں گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ کہی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں کہی جا سکتی. مشرقی پاکستان کو بھی ہم حوالہ دے سکتے ہیں، سبھی کا قصور تھا. یہ جو اگاتھا کرسٹی کی کتاب کا میں نے تذکرہ کیا ہے، مرڈر آن اورینٹ ایکسپریس، ظاہر ہے کہ ہر کلاسک کتاب کی طرح اس پہ بھی بے شمار فلمیں بنی، کم از کم 4-5. اور اس میں جو آخری فلم ہے اس میں البرٹ فنی ایک بہت بڑے ایکٹر تھے، انہوں نے ہرکیول پوائرٹ کا رول ادا کیا. اب ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں بھی خواہش تھی کہ کبھی ہم اورینٹ ایکسپریس پہ سفر کریں. تو 1969 میں جب میں گیا ہوں یورپ کے زمینی سفر پر، تو استنبول سے ایک ٹرین چل رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اوریجنل اورینٹ ایکسپریس ہے. اب اس کا نام مرملا اورینٹ ایکسپریس ہے. مرملا وہ سمندر کا نام ہے. تو بڑے مطلب ایک پرانی خواہش پوری ہو رہی تھی. ان کے ڈبوں کو دیکھا، ڈبے تو آرڈنری سے، اور اس ٹرین پہ اورینٹ ایکسپریس پہ میں نے سفر کیا، اور میں گیا ہوں سوئٹزرلینڈ تک. اور راستے میں جتنے بھی بارڈر آتے ہیں، انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ ہر نئے ملک میں عملہ بدل جاتا پوری ٹرین کا، اور چیکنگ ہوتی، اور اس کے بعد وہ ٹرین آگے بڑھتی ہے. لیکن وہ جو شاہانہ اورینٹ ایکسپریس تھی اس کے دن بیت چکے. یہ جو اورینٹ ایکسپریس چلتی ہے اس میں زیادہ تر جو امیگرنٹ ہیں ٹرکس، وہ یورپ سے ادھر آتے ہیں، اور ادھر سے زیادہ تر میرے جیسے نکمے آوارہ گرد جن کی جیب میں کچھ زیادہ پیسے نہیں ہوتے، وہ 3rd کلاس میں سفر کرتے ہوئے وہ پیرس تک پہنچتے ہیں. چنانچہ وہ پرانی جو اورینٹ ایکسپریس ہے وہ داستان ہوئی. اب یہ جو نئی اورینٹ ایکسپریس ہے اس پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم جیسے لوگ سفر کرتے ہیں. ٹرین رکتی ہے تو رکنے دیں.